بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلامک اسکالر ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں انگلش گرامر کو سیکھنے سے متعلق ایک نیا طریقہ اور فارمولہ بتایا جائے گا۔ جو اسٹوڈنٹس بھی یہ ویڈیو دیکھے گا اسے انگلش گرامر سے متعلق تمام MCQs یاد ہو جائیں گے۔ وہ فارمولہ یہ ہے، ایک دی ہے من پر۔ اب اس فارمولہ میں 10 ورڈز ہے، ان میں سے ہر ایک کے اپنے اپنے مطلب ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے، ایک سے مراد ہے اے اور سی۔ اب اے کے نیچے کون سے گرامر کے ورڈز آتے ہیں؟ تو اے کے نیچے 3 ورڈز آتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے آرٹیکلز، دوسرا ہے ایڈجیکٹیوز، تیسرا ہے ایڈورب۔ اور سی سے مراد کلیکٹیو ناؤنز، کمپاؤنڈ ورڈز، کنجنکشنز۔ اسی طرح دی سے مراد ڈی اور ای ہے۔ اب ڈی کے نیچے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن آتے ہیں اور ای سے مراد ایکسکلیمیٹری سینٹنس ہے، اور ہائی سے مراد ایچ اور آئی ہے۔ تو ہائی کے نیچے ہیلپنگ ورب آتے ہیں اور آئی کے نیچے امپریٹیو سینٹنس آتے ہیں۔ اسی طرح من جو ہے ایم سے مراد ماڈل وربز ہے اور این سے مراد ناؤن ہے، اور آخر میں پر ہے تو پی سے مراد پریپوزیشنز اور پنکچویشن مارکس ہے، اور آر سے مراد ریگولر اور ارریگولر وربز ہے۔ تو گرامر کے یہ جتنے پارٹس ہیں ان میں سے ہر ایک کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں آگے بیان کی جاتی ہے۔ تو دوستو اب آتے ہیں ویڈیو کے سٹارٹ کی طرف۔ تو سب سے پہلے اے ہے، اے سے مراد آرٹیکلز، ایڈجیکٹیوز اور ایڈورب ہے۔ تو ان میں سے آرٹیکلز کی سب سے پہلے وضاحت بیان کی جاتی ہے۔ تو آرٹیکلز 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک اے ہوتا ہے، دوسرا این ہوتا ہے اور تیسرا دی ہوتا ہے۔ تو ان میں سے ہر ایک کا استعمال کہاں کہاں پر ہوگا؟ تو اے جو ہے یہ اس لفظ سے پہلے استعمال ہوتا ہے جس کے شروع میں کنسوننٹ کی آواز والا کوئی لفظ آ جائے۔ فار ایگزامپل اے بال، اے ڈاگ اور اے یونیورسٹی۔ اب یہاں پر یونیورسٹی کے شروع میں بھی اے آئے گا، حالانکہ یو واول لفظ ہے، کیونکہ یہاں پر یو کانسوننٹ کی آواز دیتا ہے، اور این اس لفظ کے شروع میں لگاتے ہیں جو واول لفظ ہو اور وہ واول الف کی آواز دیتا ہو۔ فار ایگزامپل این ایپل، این آئیڈیا اور این آور۔ تو آور جو ہے اس کے شروع میں کانسوننٹ ایچ ہے، لیکن ایچ الف کی آواز دیتا ہے، اس لیے یہاں پر این آئے گا۔ تیسرا ہے دی۔ دی جو ہے یہ ایک ڈیفینٹ یعنی محدود آرٹیکل ہے جو خاص چیزوں یا مشہور چیزوں سے پہلے استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ خاص چیز شخص ہو یا جگہ کا نام ہو۔ فار ایگزامپل دا ہولی قرآن، یہ جو ہے خاص چیز کی مثال ہے، اور دا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خاص ناؤن کی مثال ہے، اور دا مسجد قباء یہ خاص جگہ کا نام ہے۔ اسی طرح ایڈجیکٹیو کی جو تیسری ڈگری ہے سپرلیٹیو، اس سے پہلے بھی دی استعمال ہوتا ہے، اور اے کے نیچے دوسرا لفظ ایڈجیکٹیوز آتا ہے جس کا تعلق ناؤن اور پروناؤن دونوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی چیز جو اسم اور اسم ضمیر کی خوبی یا خامی بیان کرے۔ ایڈجیکٹیوز کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، کوالٹی۔ کوالٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی خوبی یا کمی بیان کرنا۔ فار ایگزامپل کائنڈ مین، بیڈ بوائے۔ دوسری قسم ہے کوانٹٹی۔ کوانٹٹی کا مطلب ہے کہ کسی چیز کی مقدار بیان کرنا۔ فار ایگزامپل 2 مینگوز اور مینی پیپل۔ تیسری قسم ہے کلر، یعنی کسی چیز کے رنگ کو بیان کرنا۔ فار ایگزامپل بلیو اسکائی۔ تو بلیو جو ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے جو آسمان کے رنگ کو بیان کرتا ہے۔ اور چوتھی قسم ہے سائز، یعنی کسی چیز کا سائز بیان کرنا۔ فار ایگزامپل
لانگ بوائی یا شارٹ بوائی۔ پانچویں قسم ہے شیپ، یعنی کسی چیز کی شکل بیان کرنا، فار ایگزامپل راؤنڈ بال، سرکل وغیرہ۔ چھٹی قسم ہے اوریجن، یعنی ابتدا، جس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا نقطۂ آغاز بیان کرنا، فار ایگزامپل پاکستانی فوڈ یا پاکستانی کلچر۔ اسی طرح ایڈجیکٹو کی 3 ڈگریاں ہوتی ہے۔ پہلی ڈگری کو پازیٹیو ڈگری کہتے ہیں، دوسری کو کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں اور تیسری کو سپرلیٹیو ڈگری کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسمال، تو دوسری ڈگری بنے گی اسمالر، ای آر لگانے سے دوسری ڈگری بنتی ہے، اور تیسری ڈگری ای ایس ٹی سے بنتی ہے، تو اسمال کے آخر میں ای ایس ٹی بڑھانے سے اسمالسٹ بن جائے گا۔ یہ ایڈجیکٹو کی تیسری ڈگری ہے۔ اور کبھی کبھار ایڈجیکٹو کی دوسری اور تیسری ڈگری مختلف ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل پہلی ڈگری ہے گڈ، دوسری ڈگری اس کی بنے گی بیٹر، تیسری ہوگی بیسٹ۔ اور ایک کے نیچے تیسرا لفظ ایڈورب آتا ہے، اس کا مطلب ہے متعلق فعل، یعنی وہ اسم جو فعل کے معنی میں اضافہ کرے، اور اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ یہ فعل کے بعد آتا ہے اور اس کے آخر میں ایل وائی آتا ہے۔ فار ایگزامپل ہی پلے کیئرفلی، تو کیئرفل کے آخر میں ایل وائی آیا ہے جو کہ ایڈورب ہے، اور اکثر ایڈورب ایڈجیکٹو سے بنتے ہیں۔ فار ایگزامپل کیئرفل یہ ایڈجیکٹو ہے، تو اس سے کیئرفلی جب بنائیں گے تو یہ ایڈورب بن جائے گا۔ اور اس کے علاوہ کچھ ناؤن ایسے بھی ہے جن کے لاسٹ میں ایل وائی آتا ہے، پھر بھی وہ ایڈورب نہیں ہے بلکہ ایڈجیکٹو ہے۔ فار ایگزامپل فرینڈلی، لولی، ایلڈرلی، لونلی وغیرہ۔ اور سی کے نیچے کلیکٹیو ناؤنز، کمپاؤنڈ ورڈز اور کنجنکشنز آتے ہیں۔ تو کلیکٹیو ناؤنز کا مطلب ہوتا ہے ایسے الفاظ جو چیز، جانور یا لوگوں کے ایک گروپ کو بیان کرے۔ فار ایگزامپل اے ٹیم آف پلیئرز، اے سوارم آف بیز، اے فلاک آف برڈز۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہے جیسے ٹیم، سوارم اور فلاک، یہ ایک ایسی ناؤن ہے جو ان کے گروپ کو بیان کرتا ہے۔ اور سی کے نیچے دوسرا لفظ کمپاؤنڈ ورڈز آتا ہے، تو اس کا مطلب ہے مرکب الفاظ، یعنی ایسے الفاظ جو 2 لفظوں سے مل کر بنے۔ فار ایگزامپل بلیک بورڈ اور رین بو۔ اور کنجنکشنز کا مطلب ہوتا ہے حروف عطف، یعنی وہ الفاظ جو 2 لفظوں یا جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں۔ تو کنجنکشنز کے جتنے الفاظ ہیں ان کے لیے ایک فارمولا ہے فین بوائز۔ تو فین میں ایف سے مراد فار ہے، اور اے سے مراد اینڈ ہے، اور این سے مراد نار ہے، بی سے مراد بٹ ہے، اور او سے مراد آر ہے، اور وائی سے مراد یٹ ہے، اور ایس سے مراد سو ہے۔ تو یہ جتنے الفاظ ہیں یہ کنجنکشنز کہلاتے ہیں۔ اور فارمولے میں دوسرا لفظ دی ہے، یعنی ڈی ای۔ تو ڈی کے نیچے ڈیمانسٹریٹیو پروناؤن آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک ایسی قسم جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کی طرف اشارہ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 دس، اس سے کسی قریبی چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ دوسری قسم ہے دیز، یہ دس کی پلورل ہے اور یہ مختلف قریبی چیزوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تیسری قسم دیٹ ہے جو کہ سنگولر ہے اور دور چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ چوتھی قسم دوز ہے، یہ اس دیٹ کی جمع ہے جو دور مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور ای کے نیچے ایکسکلیمیٹری سینٹنس آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے جملہ ندائیہ یا جملہ فجائیہ، یعنی ایسا جملہ جو جذبات کو ظاہر کرے اور جس میں علامتی ندا استعمال ہو۔ فار ایگزامپل واو دیٹ از گریٹ، تو یہاں پر واو جو ہے یہ علامتی ندا ہے جو جذبات کو ظاہر کرتا ہے۔ اور فارمولے میں ایک ہے میں ایچ سے مراد ہے ہیلپنگ ورب،
اور آئی سے مراد ہے امپیریٹو سینٹینس۔ تو ہیلپنگ ورب کا مطلب ہے ایسے الفاظ جو جملے میں فعل کی مدد کرے، اسے اردو میں امدادی فعل کہتے ہیں، اور یہ الفاظ ہیلپنگ وربز کہلاتے ہیں۔ از، آر، ایم، واز، ور، ہیز، ہیو، ہیڈ، ڈو، ڈز، ڈڈ۔ فار ایگزامپل ہی از پلئنگ یا ہی واشنگ کلاتھس۔ تو یہاں پر پہلے سینٹینس میں از ہیلپنگ ورب ہے، دوسرے میں واز ہے۔ تو یہ ہیلپنگ ورب جو ہے ان میں سے از، آر اور ایم پریزنٹ کنٹینیوس میں استعمال ہوتے ہیں، اور واز اور ور پاسٹ کنٹینیوس میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہیز اور ہیو پریزنٹ پرفیکٹ میں استعمال ہوتے ہیں، اور ہیڈ یہ صرف پاسٹ پرفیکٹ میں استعمال ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ ڈو اور ڈز یہ پریزنٹ انڈیفینٹ میں سوالیہ سینٹینس میں استعمال ہوتے ہیں، اور ڈڈ پاسٹ انڈیفینٹ میں سوالیہ سینٹینس میں استعمال ہوتا ہے۔ اور ایسے مراد امپیریٹو سینٹینس۔ امپیریٹو سینٹینس کا معنی ہے حکمیہ جملہ یا آمرانہ جملہ، یعنی ایسا جملہ جس میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا جائے، یا نصیحت کی جائے، یا کسی کام کے کرنے کی درخواست کی جائے۔ ایسے جملے ورب کی پہلی فارم سے شروع ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل ویٹ فار می۔ انٹروگیٹو جملے کے شروع میں ڈو ناٹ لگاتے ہیں، اس کے بعد ورب کی پہلی فارم آتی ہے۔ فار ایگزامپل ڈو ناٹ ویٹ فار می یا ڈو ناٹ پلے کرکٹ۔ اور اس فارمولے میں آگے من آتا ہے۔ من میں ایم سے مراد ماڈل وربز ہے اور این سے مراد ناؤن ہے۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو ماڈل وربز کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے کین اور کوڈ۔ یہ الفاظ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جس وقت یہ بتانا ہو کہ یہ کام کرنا ممکن ہے۔ فار ایگزامپل آئی کین کم، تو آنا جو ہے یہ ایک ممکن کام ہے۔ دوسرا ماڈل ورب ہے مے اور مائٹ۔ یہ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب یہ بتانا ہو کہ شاید یہاں کوئی ہوگا۔ فار ایگزامپل جب کوئی پوچھے کہ استاد کہاں ہے، تو شاگرد اس کے جواب میں کہے گا ہی مے بی ان آفس، یعنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آفس میں ہو۔ تیسرا ماڈل ورب مسٹ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ کام کرنا ضروری ہے۔ فار ایگزامپل یو مسٹ ریسپیکٹ یور ٹیچرز۔ اور این سے مراد ناؤن ہے۔ ناؤن کا معنی ہے ایسا اسم یا ایسا نام جو کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ فار ایگزامپل علی، عامر یا کراچی یا دا ہولی قرآن۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ کامن ناؤن، اس کا مطلب ہوتا ہے اسم نکرہ، یعنی ایسا نام جو ہر شخص، جگہ یا چیز کے لیے استعمال ہو سکتا ہو۔ فار ایگزامپل بوائی، اسکول، ٹیچر وغیرہ۔ دوسرا قسم ہے پراپر ناؤن۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا نام جو کسی خاص شخص، جگہ یا چیز کا نام ہو۔ فار ایگزامپل علی، کراچی، دا ہولی قرآن۔ اور فارمولے میں آخر میں آتا ہے پر۔ پی سے مراد پریپوزیشنز اور پنکچویشن مارکس ہے، اور آر سے مراد ریگولر اینڈ ارریگولر وربز ہے۔ تو پریپوزیشن کا مطلب ہوتا ہے ایسے الفاظ جو ناؤن یا پروناؤن سے پہلے آتے ہیں، اور یہ ناؤن یا پروناؤن کا دوسری چیزوں کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پریپوزیشن کی کئی اقسام ہے۔ پہلی قسم ہے پریپوزیشن آف ٹائم۔ یہ 5 ہے: سنس، فار، ایٹ، ان، آن۔ ان میں سے سنس اور فار پرفیکٹ ٹینس میں استعمال ہوتے ہیں، اور ایٹ یہ محدود وقت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان یہ لمبے وقتوں کے لیے مثلا سالوں، مہینوں اور موسموں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور آن دنوں، تاریخوں، تہواروں سے پہلے استعمال ہوتا ہے۔ اور پریپوزیشن کی دوسری قسم ہے پریپوزیشن آف پلیس۔ اس میں بھی ایٹ، ان اور انٹو استعمال ہوتے ہیں۔ ایٹ بڑے علاقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ان اس چیز سے پہلے آتا ہے جس کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، اور انٹو ایسی چیزوں سے پہلے آتا ہے جس کا احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ اور پنکچویشن مارکس کا مطلب ہوتا ہے علامات وقف، یعنی ایسی علامات جو کسی جملے کا معنی واضح کرنے کے لیے استعمال ہو۔ تو ان علامات میں سے 4 عام طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ پہلا ہے فل سٹاپ۔ یہ جملے یا بیان کے آخر میں استعمال ہوتا ہے۔
دوسرا ہے کویسچن مارک، یہ کسی سوال کے آخر میں استعمال ہوتا ہے۔ تیسرا ہے ایکسکلیمیشن مارکس، یہ جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چوتھا ہے کوماز۔ پریپوزیشن کی تیسری قسم ہے پریپوزیشن آف ڈائریکشن، تو اس کے لیے ٹو اور ٹو ورڈز وغیرہ استعمال ہوتے ہیں، یعنی کسی طرف کو ظاہر کرنے کے لیے یہ پریپوزیشن استعمال ہوتے ہیں۔ اور آر سے مراد ریگولر اور ارریگولر وربز ہے۔ تو ریگولر وربز کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا ورب جس کی دوسری اور تیسری فارم ای ڈی پر ختم ہو اور پہلی فارم میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی جائے۔ فار ایگزامپل پلے، اس کی دوسری اور تیسری فارم ای ڈی سے بنتی ہے تو وہ ہوگی پلیڈ پلیڈ۔ ارریگولر وربز کا مطلب ہے کہ جب ورب کی دوسری اور تیسری فارم ای ڈی پر ختم نہ ہو بلکہ اس کی دوسری اور تیسری فارم پہلی فارم سے مختلف ہو۔ فار ایگزامپل لرن، لرنٹ، لرنٹ۔ کبھی دوسری اور تیسری فارم آپس میں مختلف ہوتی ہے، جیسے سی، سا، سین، اور کبھی دوسری اور تیسری فارم ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے لرن، لرنٹ، لرنٹ۔ تو دوستو، مزید ان جیسی ویڈیوز کے لیے ہمارے ساتھ رہیے اور اسلامک اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔